السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان پوری طرح سے فسطائیات کی گرفت میں چلا گیا ہے۔ جمعیت العلماء کے صدر مولانا ارشد مدنی نے 3 نومبر کو دہلی میں ہونے والی کانفرنس کی جائزہ میٹنگ میں ملک کی صورتحال، نص نئے قوانین کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے واقعات پر سخت برہمی ظاہر کی۔ کہا فرقہ پرست ذہنیت ایک مخصوص فرقہ کو دیوار سے لگا دینے کی ناکام کوشش اور منصوبہ بند سازش کر رہی ہے۔ اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں 3 نومبر کو جمعیت العلماء ہند کی عظیم الشان کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے، جہاں ایک طرف ملک کی مختلف ریاستوں سے آئے ذمہ داران و عہدیداران کے سامنے کانفرنس کے مقاصد پر روشنی ڈالی، وہیں انہوں نے ملک کی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ایک بعد دیگر جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اس سے اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا ہے کہ ہندوستان فتنہ فسادات کی گرفت میں چلا گیا اور فرقہ پرست ذہنیت ایک مخصوص فرقہ کو دیوار سے لگا دینے کی ناکام کوشش اور منصوبہ بند سازش کر رہی ہے۔ جمعیت العلماء کے دفتر میں اپنی تنظیم کے نمائندوں سے خطاب میں صدر جمعیت العلماء ہند نے مزید کہا کہ نہ صرف نئے تنازعات کے ذریعے مسلمانوں کو اکسانے کی کوشش ہو رہی ہے، بلکہ انہیں کنارہ لگا دینے کی منصوبہ بند سازش بھی ہو رہی ہے۔ مذہبی منافقت اور شدت پسندی کو ہر سطح پر بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اتحاد یکجہتی کو ختم کرنے کے لیے دلوں میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور ملک میں مخصوص فرقے کو نشانہ بنانے کے لیے آئے دن نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو دستور کی بالادستی کو ختم کر کے آمرانہ رویہ کے ذریعے لوگوں میں خوف و دہشت پھیلائے جانے کی کوشش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ایسے میں جمعیت علماء ہند خاموش نہیں بیٹھ سکتی۔ آج جس آزادی اور جمہوریت کا پوری دنیا میں زور و شور سے ڈنڈا پیٹا جا رہا ہے، یہ ہمارے اکابرین اور اسلاف کی طویل جدوجہد اور قربانی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ مہاتما گاندھی، مولانا مدنی، مولانا آزاد اور مفتی کفایت اللہ جیسے رہنماؤں نے جس ہندوستان کا خواب دیکھا تھا، وہ ہندوستان ہرگز نہیں۔ انہوں نے ایسے ہندوستان کا خواب دیکھا تھا جس میں بسنے والے تمام لوگ نسل، برادری اور مذہب سے اوپر اٹھ کر امن و شانتی کے ساتھ رہ سکیں۔ اس لیے ہم خاموشی سے اس آزادی کو تاراج اور تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس کا مقصد ملک میں جمہوریت کی سربلندی
اور دستور کے تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ امن و شانتی اور باہمی اخوت و محبت کی صدیوں پرانی روایت کو نئی زندگی دینا ہے۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ وقف ترمیمی بل کی آڑ میں وقف املاک کو ہڑپنے اور ہمیں اپنے اس قیمتی ورثہ سے محروم کر دینے کی جو سازش ہو رہی ہے، اس سازش کو بھی بے نقاب کیا جانا ضروری ہے۔ جمعیت العلماء ہند 1923 سے لے کر آج تک وقف املاک کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں اور آج بھی ہم اس عہد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مولانا مدنی نے مزید کہا کہ اس طرح کے سنگین حالات اور خطرہ سے نمٹنے کے لیے کیا عمل اختیار کیا جائے۔ کانفرنس میں اس پر سیر حاصل بحث کر کے آگے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا جائے گا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے واقعات پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی سخت تنبیہ اور نفرت انگیزی کے خلاف رہنما خطوط کے باوجود شرپسند عناصر کو آزاد چھوڑ کر ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ جمعیت العلماء ہند اس طرح کی جارحانہ فرقہ واریت کو ملک و قوم اور اتحاد و سلامیت کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتی ہے۔ ہم امن و قانون کے دائرے میں رہ کر نہ صرف اپنا شدید احتجاج درج کرائیں گے بلکہ کانفرنس کے ذریعے ملک بھر کے عوام کو یہ باور کرائیں گے کہ یہ راستہ تباہی و بربادی کا ہے، اور اگر ہم نے متحد ہو کر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو اس کے لیے ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ میٹنگ کے اہم شرکاء میں نائب صدر جمعیت العلماء ہند مولانا اسجد مدنی، ناظم عمومی مفتی سید معصوم ثاقب، مولانا سید اشہد رشیدی، صدر جمعیت العلماء اتر پردیش اور کئی اضلاع کے اہم ذمہ داران تھے۔